پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ختمی مرتبت کی امت میں سے پیدا کیا۔ پالنے والے اب مجھے ان کی شفاعت اور بالخصوص مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے تیرا شکر ہے کہ میرا رزق تیرے ہاتھ میں ہے۔ پالنے والے اب تو مجھے بے شمار رزق نصیب فرما۔ بآواز بلند صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ اس دعا کو پھر میں شروع کرتا ہوں کہ پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے انسان بنایا اور وہ دل دیا جو تیری معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اے پالنے والے اب مجھے وہ معرفت نصیب فرما جو تو چاہتا ہے۔ پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تو نے ختمی مرتبت کی امت میں سے پیدا کیا۔ پروردگارا اب ہمیں ان کی شفاعت اور بالخصوص مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے تیرا شکر ہے کہ ہمارا رزق تیرے ہاتھ میں ہے۔ پالنے والے اب ہمیں تو بے شمار رزق نصیب فرما، بالخصوص معرفت کا رزق نصیب فرما، اور یہ توفیق دے کہ ہم اس کو بے شمار تقسیم کریں۔ پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ پروردگارا اس پردے کو قیامت کے دن بھی قائم رکھی تاکہ معصومین کے سامنے میری شرمندگی نہ ہو۔ بآواز بلند صلوات۔ نثار جس پہ ہے کعبہ وہ گھر حسین کا ہے۔ نثار جس پہ ہے کعبہ وہ گھر حسین کا ہے۔ یہ کربلا ہے کہ حسن نظر حسین کا ہے۔ نثار جس پہ ہے کعبہ وہ گھر حسین کا ہے۔ جہاں پہ ختم ہے منزل تمام نبیوں کی، وہاں سے آج بھی جاری سفر حسین کا ہے۔ وہاں سے آج بھی جاری سفر حسین کا ہے۔ یہ زور ظلم بھی جس کو جھکا سکا نہ یزید، بلندیوں پہ بھی اب تک وہ سر حسین کا ہے۔ بلندیوں پہ بھی اب تک وہ سر حسین کا ہے۔ جس کے نور سے موج فرات شرمندہ، وہ کربلا کے فلک پر کمر حسین کا ہے۔ وہ کربلا کے فلک پر کمر حسین کا ہے۔ جو مسکرا کے پشیمان کر دے قاتل کو، وہ 6 مہینے کا لخت جگر حسین کا ہے۔ وہ 6 مہینے کا لخت جگر
حسین کا ہے کہ جس کے نور سے روشن ہے حسن یوسف کا، وہ ہم شبیہ پیغمبر پسر حسین کا ہے، وہ ہم شبیہ پیغمبر پسر حسین کا ہے، خدا کے در پہ بھی دنیا کا اتحاد نہیں ہے، اتحاد جہاں پر وہ در حسین کا ہے اتحاد جہاں پر وہ در حسین کا ہے، نثار جس پہ ہے کعبہ وہ گھر حسین کا ہے، یہ کربلا ہے کہ حسن نظر حسین کا ہے۔ صلوات۔ اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 8:30 بج چکے ہیں، لیکن چونکہ کل یہ پروگرام ہونا ہے اس لیے اعلان بہت ضروری ہے۔ کل انشاءاللہ شب عاشور ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ شب عاشور کا یہاں پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ اب میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، انشاءاللہ 11 سے 11:15 بجے تک تلاوت کلام اللہ مجید ہوگی، اور 12 بجے سے 12:10 تک گفتگو ہوگی شہدائے کربلا کی، جو شہدائے کربلا نے روز عاشور مکالمے کیے ہیں، اور پھر درمیان میں ایک وقفہ بھی ہے، اور مجلس شب عاشور ہوگی 12:40 سے 1:30 پہ اس پہ خطاب فرمائیں گے علامہ سید احمد نقوی صاحب، اجتماعی اعمال بھی بجا لائیں گے، اور پھر زیارت نائیہ کی تلاوت ہوگی 2 بجے سے 2:50 پہ۔ مومنین کے لیے فاقے کے لیے بھی یہاں پہ نیاز کا بھی انتظام کیا گیا، اور یہ انشاءاللہ یہ شب عاشور کا سلسلہ 3:40 اذان علی اکبر تک جاری رہے گا۔ یہ ہے انشاءاللہ کل کا پروگرام شب عاشور کا، جو اسی بارگاہ میں انجام ہوگا۔ بار محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ۔ چونکہ آج 8 محرم ہے اور حضرت ابوالفضل العباس کے ساتھ یہ دن منسوب ہے، صرف 1-2 شعر اور پھر لبیک کا نعرہ۔ اس طرح سے جینے کا ہنر دیتے ہیں عباس، رگ رگ میں وفاداریاں بھر دیتے ہیں عباس، رگ رگ میں وفاداریاں بھر دیتے ہیں عباس، دیکھو تو ذرا ماتمی نظروں سے علم کو، پنجہ یہ بتاتا ہے کہ عزادار ہیں عباس، اور لہرا کے بتاتا ہے یہ پرچم کا پریرا۔ آپ کے سامنے پرچم لگا ہوا ہے، اس کو آپ نگاہ کیجئے۔ لہرا کے بتاتا ہے یہ پرچم کا پریرا، ہو جاؤ خبردار کہ بیدار ہیں عباس۔ آج کا یہ نعرہ لبیک یا حسین، یہ بیداری کا نعرہ ہے۔ ہم تجدید عہد وفا کرتے ہیں حضرت عباس علمدار، حضرت ابوالفضل کے ساتھ، کہ جس طرح انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، اسی رائے حسینی میں، اسی ابوالفضل العباس کی وفا کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی مشن حسینی میں اسی طرح قربانی کے لیے تیار ہوں گے، بھرپور توانائیاں جمع کر کے، ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین، یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ بلا کعبہ محترم مکرم حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ محمد شفیع نشوی صاحب کو تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. صحیح نہیں ہے، ساؤنڈ سسٹم صحیح نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. درود بھیجیے محمد وعلی محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بہار الانوار کی اسی جلد نمبر 91 میں سرکار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا البخیل کل البخیل. عام طور پر بخیل اسے کہا جاتا ہے جو پیسہ درہم و دینار یہ راہ خدا میں خرچ نہ کرے، اس کے نتیجے میں خمس نہ دے، زکوٰۃ نہ دے، غریبوں کی مدد نہ کرے، یہ وہ بھی بخیل ہیں. فرمایا البخیل کل البخیل، جس کو کہتے ہیں نا پنجاب میں پرلے درجے کا کنجوس. سب سے بڑا کنجوس وہ ہے من ذکرت عندہ ولم یصلی، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے یعنی آن حضرت کا، اور وہ مجھ پر اور میری آل پر صلوات نہ بھیجے. محمد محمد. اور یہ حدیث بھی دہرا دوں، معصوم کا فرمان ہے الصلاۃ علی النبی بصوت عال یذہب بالنفاق. جو آدمی محمد اور آل محمد پر بلند آواز سے صلوات بھیجتا ہے منافقت اس کے قریب نہیں آتی. یہ پہلی محرم سے اب تک جو معروضات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اپنی دانست اور اپنی شناخت کے مطابق وہ معروضات عرض کر رہا ہوں جو معاشرے کی ضرورت ہیں. مجھے مختلف مومنین کی طرف سے مختلف رد عمل، جس کو آپ فیڈ بیک کہتے ہیں، وہ آ رہا ہے. کچھ لوگوں نے سراہا ہے، یعنی آپ انہی موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں جن کی ضرورت ہے، اس کو بیان ہونا چاہیے.
آج ایک برادر مومن کا پیغام آیا ہے کہ میں روزانہ یہاں آتا ہوں، حاضری دیتا ہوں اور ماشاءاللہ میں آپ کا مداح بھی ہوں، لیکن یہ جو شرعی مسائل، فقہی مسائل بیان ہوتے ہیں اس کے لیے پورا سال پڑا ہے، تو یہ جو ایام عزا کے دن ہیں ان کو اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی عظمت کو بیان کرنے اور ان پر جو ظلم و ستم ڈھایا گیا، جو مصائب انہوں نے جھیلے، ان کے لیے ان دنوں کو وقف کریں، یعنی یہ شرعی فقہی مسائل محرم میں بیان نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ ریفرینڈم ہو گیا ہے نا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پورا سال پڑا ہے، کہاں یہ بیان ہوتے ہیں؟ دینی مدارس میں بیان ہوتے ہیں، آپ سارے دینی مدارس کے طالب علم ہیں، کس نماز جمعہ میں یہ مسائل اس تفصیل کے ساتھ بیان ہوتے ہیں جس تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے؟ اگر آپ کو میرا ایمان ہے، روز اول میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے جس کو اہل سنت نے بھی لکھا ہے اپنی کتابوں میں اور ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ امیر المومنین کو فضائل کو بیان کرنے والا بھی بخشا جاتا ہے، جی سننے والا بھی بخشا جاتا ہے، مطالعہ کرنے والا بھی بخشا جاتا ہے اور تحریر میں لانے والا بھی بخشا جاتا ہے جی۔ لیکن ہم ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں، ساری چیزیں۔ اگر آپ کو اندازہ ہوتا کہ ان مسائل کو بیان نہ کرنے کے نتیجے میں کیسے کیسے سنگین اور بھیانک قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں تو شاید آپ یہ تبصرہ نہ کرتے، یہ آپ مجھے تجویز نہ دیتے۔ میں چیخ رہا ہوں چینلوں کے اوپر بھی، مجلسوں کے اندر بھی، ایصال ثواب کی مجالس میں بھی اور جمعہ کے خطبے میں بھی کہ بھئی یہ جو عدالت جا کے جو خاتون طلاق لیتی ہے، خلا لیتی ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، وہ طلاق فقہ جعفری کے مطابق نہیں ہے، کئی اعتبار سے، کئی لحاظ سے طلاق کا حق شوہر کے پاس ہوتا ہے۔ ہمارے اکثر مومنین، پڑھے لکھے مومنین، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کو فارغ کرے تو وہ طلاق وہ کہلاتا ہے، اور اگر خلا کا حق استعمال کر کے بیوی میاں کو فارغ کر دے تو اس کو خلا کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ طلاق کی دو قسمیں ہیں، طلاق کی دو قسمیں۔ عام طلاق وہ ہے کسی وجہ سے ناچاقی ہو گئی، اخلاق پسند نہ آیا، کسی بھی وجہ سے مرد نے بیوی کو طلاق دے دی، اگرچہ روایات میں ہے خدا کے نزدیک جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق ہے، عرش الہی ہل جاتا ہے روایات کے مطابق، لیکن نوبت آ گئی وہ طلاق دے دے، یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے، طلاق رجعی۔ خلا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاتون اپنا فیصلہ میاں پر، شوہر پر مسلط کرنے کا حق رکھتی ہے۔ خلا کا مطلب ہوتا ہے کہ خاتون نہیں رہنا چاہتی اور اپنے میاں سے مطالبہ کرتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہ مجھ سے اتنے پیسے لے لو، یا میں حق مہر معاف کرتی ہوں اور اس کے بدلے آپ مجھے طلاق دے دیں، یہ ڈیمانڈ کر دیا۔ کیا میاں پابند ہے کہ بیوی کا یہ مطالبہ پورا کرے؟ نہیں ہے۔ چاہے تو ٹھیک ہے بھائی تم حق مہر معاف کر دو، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ وہ اگر ادا کر چکا ہے، اچھا بھی حق مہر کے برابر یا اس سے کم یا اس کے زیادہ اتنے پیسے دے دو، میں تمہیں طلاق دوں گا۔ اگر شوہر کا مطالبہ وہ مانتا ہے تو پھر اس کے مخصوص الفاظ ہیں، تب وہ جا کے طلاق خلا کہلاتی ہے، اس میں پھر رجوع کی بھی گنجائش نہیں ہوتی ہے، جی ہاں، پھر نیا نکاح کرنا پڑتا ہے اگر دونوں بعد میں وہ بسنے پر راضی ہو جائیں۔ لیکن جو عدالتوں میں جو طلاق ہے وہاں خلا کا کیس دائر ہو گیا اور جج نے یک طرفہ نوٹس دے دیا اور فارغ ہو گیا میاں بیچارہ، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔
نمبر ایک کیوں شرعی حیثیت نہیں ہے؟ اس لیے کہ طلاق کا اختیار خدا نے شوہر کو دیا ہے، بیوی کو نہیں دیا۔ نمبر دو، ہمارے فقہ میں سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کے مطابق اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے فَلْيَشْهَدْ ذَوُو عَدْلَيْن مِّنْكُمْ، 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں وہ طلاق ہوگی، بغیر عادل گواہوں کی گواہی کے طلاق صحیح نہیں ہے۔ یہ شرط بھی وہاں نہیں ہے۔ ہمارے فقہ کے مطابق جن دنوں میں خاتون پاک نہیں ہے ان دنوں میں اس کی طلاق نہیں ہوتی، نکاح ہو جاتا ہے لیکن طلاق نہیں ہوتی، اور ان میں یہ نہیں دیکھا جاتا۔ میں نے ان کے مفتیوں سے بھی پوچھا ہے آپ کہاں یہ شرط ہے؟ نہ گواہ شرط ہیں۔ ایک دفعہ ہم جیو پر پروگرام کر رہے تھے عالم لائن کے ساتھ، میرے ساتھ ہی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ایک ریسرچ آفیسر تھے، ماشاءاللہ کافی لمبی داڑھی بھی تھی۔ ایسی میں نے وہ ایک بات کچھ مسائل آ گئے تھے لائیو، میں نے ایسی آف دی ریکارڈ اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کے ہاں طلاق دیتے وقت عادل گواہوں کی گواہی شرط نہیں ہے، جبکہ سورہ طلاق میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی طلاق دینا چاہتا ہے 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں دے، آپ کیوں شرط نہیں سمجھتے اس کو؟ مجھے ایسا لگا کہ اس کے پاس جواب نہیں تھا، ڈر کھا گیا۔ کہنے لگے اصل نجیب صاحب بات یہ ہے کہ کہا تو ہے رسول خدا نے، لیکن وہ جو ہے نا وہ رسول، ہاں یہ حکم تو ہے قرآن میں، لیکن رسول خدا کے زمانے میں عادل ملتے نہیں تھے۔ یار ادھر تو آپ کہتے ہیں سارے کے سارے صحابی عادل تھے، نکاح پہلے ہوتا ہے یا طلاق پہلے ہوتی ہے؟ نکاح میں ان کے ہاں شرط ہے، اہل سنت کے ہاں طلاق میں شرط نہیں ہے۔ اور جب نکاح ہو رہا تھا تو وہ تھے عادل، اور جب طلاق کی نوبت آ گئی کہاں غائب ہو گئے سارے؟ یہ شرط بھی نہیں ہے، یہ شرط بھی نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ان دنوں میں اس کو طلاق دو جب وہ پاک ہو، اور اس پاکی کے دوران میاں بیوی کے تعلقات بھی قائم نہ ہوئے ہوں، ورنہ ان میں سے کسی شرط کا خیال نہیں رکھا جاتا اور طلاق دی جاتی ہے۔ اور افسوس، صد افسوس یہ ہے، ستم بالائی ستم، انتہائی پریشان کن اور تشویش بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ میرے پاس کیس آتے رہے ہیں، اسی عدالت کی طلاق کو، یک طرفہ نوٹس کو صحیح طلاق سمجھ کے اس کو آگے شادی کر دیتے ہیں، اور بچے پیدا ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے تو وہ تو طلاق نہیں تھی، یہ تو نکاح در نکاح ہو گیا۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، یہی چک بیلی کے علاقے سے ایک بندے کا فون آیا کہ بھئی اس طرح وہ عدالتی طلاق ہو گئی تھی اور آگے دوسری جگہ اس کا رشتہ طے پایا ہے، تو یہ کیا کرے؟ میں نے کہا کہ وہ ابھی تک اس کی اسی میاں کی فل بیوی ہے، فل اس کے نکاح میں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مرد کی 2 بیویاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن ایک عورت کے 2 شوہر نہیں ہوتا۔ یہ کام کرنے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا کیا کہتے ہیں آغا صاحب؟ وہ آگے شادی کے لیے وہ شادی ہال بھی بک ہو گیا ہے۔ یا شادی ہال بک ہونے سے حرام حلال ہو جاتا ہے؟ وہی نکاح نہیں ہوتا۔ اگر عالم دین پڑھے گا بھی تو وہ نکاح نہیں ہوگا جب تک اس پہلے کو راضی نہ کرو۔ ہاں کچھ صورتیں ہیں جہاں پر حاکم شرع، مجتہد اور اس کے وکیل کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ اگر میاں نہیں دینا چاہتا، حاکم شرع اپنے اختیارات استعمال کر کے خاتون کو فارغ کر سکتا ہے۔ وہ بنیادی حقوق ادا نہیں کرتا جن کی طرف میں نے کل اشارہ کیا ہے۔ 4 مہینے میں 1 دفعہ حق ادا کرنا شوہر کا فرض ہے، اور 4 دن میں 1 دفعہ ایک لحاف کے نیچے سونا، ہاں یہ بھی دونوں کا فرض ہے، میاں کا فرض ہے۔ اچھا جی، یہ حق ادا نہیں کرتا، یا خرچہ نہیں دیتا، یا خرچہ نہیں دے سکتا، یا چھپتا پھرتا ہے، جیسے میں نے بتایا تھا شادی کے چند مہینے کے بعد جاتا ہے اور 16 سال تک یو کے میں عیاشیاں کر رہا ہے، اس کو نہ فارغ کرتا ہے نہ اس کو وہاں لے جاتا ہے، اور خط ادھر آتا ہے۔ یہ بیچاری کب تک لٹکتی رہے؟ حاکم شرع یہاں اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے۔ ان کے علاوہ شوہر کے پاس طلاق ہے، بیوی کے پاس طلاق کے اختیارات نہیں ہیں۔ اور ایک اور چیز کی طرف بھی آپ کو متوجہ کروں، یہ جو نکاح نامہ ہے نا، اس کا 18واں جو خانہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے آیا شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کیا ہے؟ ان کو یاد کریں، سنیں،
امام محمد تقی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، الایمان کل الایمان، مومن کامل وہ آدمی ہے التفقہ فی الدین، دین کو، دینی مسائل کو سمجھتا ہو، دین کا حصہ ہی، ایمان کا حصہ ہے دین کو سمجھنا۔ اور امیر المومنین نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا فہمہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جی الکمال کل الکمال، الایمان کل الایمان، یہ ہے کہ التفقہ فی الدین، دین کو سمجھے۔ دوسرے نمبر پر والتقدیر فی المعیشہ، میانہ روی، طرز زندگی میں میانہ روی اختیار کرے۔ اور تیسری چیز والصبر علی النائبہ، کوئی مصیبت آتی ہے، عزیز بچھڑتا ہے تو حرف شکایت زبان پر نہ لائے بلکہ صبر کرے، چونکہ صبر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ مولانا افتخار نقوی خلا ان کو سیاحت اور طول عمر دے، انہوں نے کوئی محنت کی ہے کہ بھئی یہ عدالتوں میں جو ہے نا وہ ہمارے شیعہ اللہ کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک لوگ سیدھا آ کے ہر تقریباً ہفتے کے بعد کہتے ہیں آغا جی ہم نے عدالت سے طلاق لے لی ہے، وہ میاں شرعی طلاق نہیں دیتا تو نہ دے۔ آپ کو کس نے کہا عدالتی طلاق سے خاتون فارغ ہو جاتی ہے؟ آپ کو تعجب ہوگا، ڈی جی خان سے ایک میاں بیوی آئے میرے پاس، وہ دادا دادی تھے، سمجھ رہے ہیں بات، دادا دادی، مرد ایسی کوئی سادہ سادہ بھولا بھالا، خاتون نے بیان کیا کہ اس سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی، غور سے سنیے اس کو، عبرتناک بات ہے، میں کسی اور کے نکاح میں تھی، پھر ہماری کوئی ناچاقی ہوئی، میں نے عدالت سے طلاق لی، عدالت سے طلاق لے کے اس سے شادی کی، اس سے ہمارا بیٹا پیدا ہو گیا اور ہم نے اس کی جلدی شادی کی اور الحمدللہ اب اس کا بھی بیٹا ہو گیا ہے، یعنی یہ دونوں دادا دادی بن گئے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں سچ ٹی وی پر یا ہدایت ٹی وی پر یا وہ ہادی ٹی وی پر، مجھے یاد نہیں ہے، میں نے یہ مسئلہ سنا کہ عدالت کی طلاق صحیح نہیں ہے، اس طلاق کی بنیاد پر آگے خاتون کا کہیں اور جگہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ آغا جی جب سے میں نے یہ مسئلہ سنا ہے 1 مہینہ ہو گیا، ہم بالکل ایک دوسرے سے دور ہیں، اب کیا کریں؟ دسو جی کیا کریں گے؟ اور آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ فرماتے اس طرح ایک غلط طلاق کو صحیح طلاق سمجھ کے آگے اگر کہیں اس کی شادی کر دی جائے، احتیاط واجب کے طور پر یہ خاتون اس دوسرے کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ جس طرح محرم سے نکاح نہیں ہو سکتا نا قیامت تک، اسی طرح اس سے بھی جو ہے نا وہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک مجتہد ہے ہمارے قوم میں، موسیٰ شبیری زنجانی، وہ کہتے ہیں کہ اگر جانتے ہوئے کہ یہ طلاق صحیح نہیں ہے آگے کہیں شادی کریں پھر تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، لیکن اگر غلط فہمی میں ایک غلط طلاق کو صحیح طلاق سمجھ کے آگے شادی کر دی جائے وہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی۔ پھر میں نے اچھا وہ پھر کسی کی تقلید میں بھی نہیں تھی، مصیبت یہ ہے، وہاں اخلاق اعظمی کے ساتھ ہم حج پہ گئے ہوئے تھے، میں نے کہا جب تک کسی کی تقلید نہیں کریں گے آپ کا حج صحیح نہیں ہوگا، قدم قدم پر اختلافات ہیں۔ اخلاق اعظمی بتا رہے تھے، ایک بندے نے کہا یہی پنڈی کا ہے کہ آغا صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کسی کی تقلید کے بغیر وہ حج صحیح نہیں ہوتا، اس لیے میں نے حج کو صحیح بنانے کے لیے ٹمپریری طور پر آغا سیستانی کی تقلید کر لی ہے، ٹمپریری تقلید کر کے مجھ پر احسان کر رہے ہیں۔ بھائی قدم قدم پر آپ کو مسائل پیش آتے ہیں، اس میں تقلید وہ ضروری ہے۔ تقلید کے بارے میں بولوں گا تو پھر جو ہے نا وہ تنقید کا نشانہ وہ بنوں گا، تو وہ یہ پتہ ہونا چاہیے۔ ایک اور خطرناک مسئلہ، یہ تجویز آج یہ تبصرہ نہ ہوتا تو شاید یہ میں بیان نہ کرتا، بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ اگر میں اس کو بیان کروں تو لوگ کہیں گے یہ دیکھو گندی باتیں کرتا ہے۔ یہ بات اگر گندی ہے نا، خدا نے قرآن میں بھی کی ہے، رسول اسلام نے بھی کی ہے یہ باتیں، اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کی ہے۔ ایک خطرناک مسئلہ جو عام ہے، عام
اس دن میں نے اشارہ کیا تھا، اگر کوئی لڑکا خدا نخواستہ کسی لڑکے سے بدفعلی کرے، جس لڑکے سے بدفعلی کی گئی ہے اس کی ماں، اس کی بہن اور اس کی بیٹی اس بندے کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے جس نے یہ بدفعلی کی ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ میں نے جمعہ کے خطبہ میں اس مسئلے کو بیان کیا تو اگلے جمعے کو وہ ایک صاحب آئے، کہا کہ آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، میں نے کتاب میں بھی دیکھا ہے، تو اس مسائل میں بھی یہ بیان ہوا ہے، لیکن کوئی روایت بھی ہے؟ وہ میں نے سمجھا، کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ہمارے مجتہدین ایسی اپنے پیٹ سے باتیں بنا کے پیش کرتے ہیں، وہ جو فتویٰ بھی دیتے ہیں اس کے پیچھے یا کوئی قرآن کی آیت ہوتی ہے یا معصوم کا مستند کلام ہوتا ہے۔ میں نے کہا اگلے جمعے میں آپ کو وہ روایت کا متن سناؤں گا۔ اگلے جمعے کو اتفاق سے یہ عبارت صادق آل محمد علیہ السلام اور آپ کے فرزند ارجمند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وسائل شیعہ کے غالباً جلد نمبر وہ 14 میں ہے، من اوبق غلاما فاولجہ حرمت علیہ امہ و اختہ و بنتہ، یہ معصوم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جی۔ جو یہ سنگین جرم کا مرتکب ہو، اس طرح منہ کالا کرے، وہ اس مفعول کی ماں، بہن اور بیٹی حرام ہو جاتی ہے۔ یہ دو امام معصومین کی روایت جب ان کو سنائی تو کہتا ہے حضرت علی نے بھی فرمایا ہے۔ وہ یار میں نے کہا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کہا میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا ہوا ہے، خود میرے ساتھ منگنی ہماری ہو گئی ہے، اب میں اگر نہ کرتا ہوں تو لڑائی جھگڑا فساد۔ میں نے کہا لڑائی جھگڑا فساد سے بچنے کی خاطر یہ ایک ناجائز کام جائز نہیں ہوتا۔ ہاں کچھ صورتیں ہیں کہ جس میں بعض علماء کہتے نہیں ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی، ابھی میں اس کو بیان کروں گا تو سارا ٹائم یہی وہ لے لے گا۔ وہ بعض لوگوں کو مشکل سے میں نے نکالا ہے اس صورت کی روشنی میں۔ سرگودا سے ایک بندے خدا نے فون کیا، آغا صاحب میرے ساتھ یہ مشکل پیش آیا ہوا ہے، میرے 2 بچے بھی ہیں، پتہ نہیں یا ایک بچہ اور ایک بچی، اور یہ میرا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس کو میں نے بتایا چونکہ کئی صورتیں ہیں، یا دونوں بالغ ہیں یا دونوں نابالغ ہیں، یا یہ بالغ ہے وہ نابالغ ہے، یا وہ بالغ ہے یہ نابالغ ہے۔ کچھ صورتوں میں اگر مثلا دونوں نابالغ ہوں تو آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں احتیاط واجب کے طور پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، جبکہ آیت اللہ فیاض وہ کہتے ہیں کہ نہیں حرام نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کہ اس مسئلے میں فیاض کے فتویٰ پر عمل کرو، اور الحمدللہ یہ آپ کی اولاد بھی جائز اولاد ہے اور کوئی کسی نئے نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگا آغا صاحب میں آپ کا ممنون احسان ہوں، میں خودکشی کرنے والا تھا۔ بھئی اس کو گھر سے نکالے کیا جواب دے؟ اس اولاد کا کیا بنے گا؟ نسلوں کا مسئلہ ہے، نسلوں کا۔ ان کو اگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کو بیان نہ کرنے کی وجہ سے کیا کیا سنگین واقعات پیش آ رہے ہیں، اس کے باوجود اگر میں بیان یا جو مجھے روکیں گے ان کا محاسبہ نہیں ہوگا۔ میرا خیال میں یہ جو امام کا فرض منصبی لوگوں کی ہدایت ہے، آخری نبی کی شریعت کی حفاظت اور پاسداری اور اس کی تشریح ہے، یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ امام امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر امام زمان تک کوئی بھی امام کوئی نئی شریعت ایک نیا حکم لے کے نہیں آیا۔ آن حضرت جو احکام لے کے آئے بذریعہ یہ وحی، ان کی تبلیغ، ان کی ترویج اور ان کی تشریح یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ لیکن رسول خدا پر جو احکام نازل ہوتے ہیں، کبھی تو رسول خدا نازل ہونے کے بعد پھر بتاتے تھے، امیر مومنین کو بتاتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے۔ نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، وحی الہی کا کوئی خاص ٹائم مقرر نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی خاص جگہ مقرر ہوتی تھی۔
کبھی حضر میں گھر پہ نازل ہوتی، کبھی سفر میں نازل ہوتی، کبھی دن کو کبھی رات کو۔ اسی لیے امیر المومنین فرماتے ہیں قرآن کی جتنی آیات نازل ہوئی ہیں سب کے بارے میں مجھے پتا ہے کون سی آیت دن کو نازل ہوئی ہے، کون سی آیت رات کو نازل ہوئی ہے، کون سی آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور کون سی آیت کس کی مذمت اور تنقید میں نازل ہوئی ہے، کون سی آیت خشکی کے اوپر نازل ہوئی ہے اور کون سی آیت سمندر اور پانی کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ یہ سب بیان فرماتے تھے رسول خدا۔ بعد میں اصحاب کے درمیان یوں بیٹھے ہوتے تھے، بعض اوقات وہی نازل ہوتی تھی، فرشتہ احکام الہی لے کے نازل ہوتا ان حضرت پر۔ لوگ صحابہ کرام رسول خدا کی کیفیت کو دیکھ کے، آپ کے رنگ اور طبیعت میں ایک غیر معمولی تبدیلی کو دیکھ کے ان کو پتہ چلتا تھا کہ وہی نازل ہو رہی ہے اور ان حضرت خدا کی طرف سے نازل شدہ احکام کو وصول کر رہے ہیں۔ لیکن وہی لے کے آنے والا کدھر ہے، کیا کر رہا ہے، کون سا حکم نماز کا، روزہ کا، کوئی فضیلت کا، نکاح کا، طلاق تھا، جی وہ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ رسول خود بیان فرماتے تھے۔ لیکن امیر المومنین سے رسول خدا نے خود فرمایا، اے علی، جب آسمان کا فرشتہ احکام لے کے میرے اوپر نازل ہوتا ہے اور تو نہیں سنتے، لیکن تو انک تسمع ما اسمع، جو آواز میں سنتا ہوں اس کو تو بھی سن سکتا ہے۔ یا علی، جو آواز میں سنتا ہوں اس کو تو بھی سنتا ہے۔ وَأَرَى تَرَى مَا أَرَى، جو کچھ مجھے نظر آتا ہے وہ تجھے بھی نظر نہیں آتا۔ یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اس کمال کی طرف۔ کیا معاملہ ہے؟ یعنی باقی اونچے سنتے تھے، نظریں کمزور تھی۔ علی اور رسول کے پاس خاص کوئی اینک تھی جس کی وجہ سے یا وہ لگاتے تھے کان میں جس کی وجہ سے ان کا آواز آتی تھی؟ نہیں، نہ باقیوں کے، نہ وہ بھاری سنتے تھے، اونچا سنتے تھے، نہ علی اور رسول کے بعد کوئی خاص اوزار تھے، بلکہ فرشتے کی آواز کو سننے کے لیے یا اس کو دیکھنے کے لیے انسان کو ایمان کی جس منزل پر فائز ہونا چاہیے اس منزل پر یا رسول فائز تھے یا علی فائز تھے۔ جی میں نے آپ کو سنایا نا، میں نے صادق آل محمد کے گھر مجلس ہو رہی ہے، شاعر نے اپنا کلام سنایا، شروع میں فضائل و آخر میں مصائب، امام نے بھی گریہ کیا، پردے کے پیچھے مخدرات نے بھی گریہ کیا، اس کے بعد پھر امام نے قسم کھا کے شاعر سے کہا جس کا نام جعفر تھا، واللہ یا جعفر، خدا کی قسم جعفر، لقد شہدت الملائکۃ ھا ھنا۔ تو جب اپنا کلام سنا رہا تھا نا، آسمان کی فرشتے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وَبَكَوْا كَمَا بَكَيْنَا او اکثر، جتنا ہم روئے بلکہ ہم سے بھی زیادہ آسمان کے فرشتے روئے۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے، کائنات کی ہر چیز نواسے پیغمبر پر روئی ہے۔ جی آسمان کی فرشتے، ہواؤں میں محو پردواد پرندے، سمندر کی مچھلیاں، یہ آسمان رویا ہے۔ آسمان جو ایک بے جان چیز ہے وہ بھی رویا ہے۔ وَبَكَوْا كَمَا بَكَيْنَا اکثر، اور وَغَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَكَ جَمِيعًا، خدا نے تیرے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ وَأَوْجَبَ اللَّهُ لَكَ السَّاعَةَ الْجَنَّةَ، اور ابھی خدا نے تیرے لیے جنت کو واجب قرار دیا ہے۔ کیسا پتہ چلا؟ امام کو ٹیلی فون آ گیا، موبائل پر، واٹس ایپ پر۔ ان کا دائرہ کار اور ان کے علم کا کہ حدود اربعہ وہ یا خدا کو معلوم ہے یا ان ہستیوں کو معلوم ہو، ہم کو ان کا پتہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام کا کام لوگوں کی ہدایت ہے، اسی لیے غالباً پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ جو آیے کریمہ ہے نا، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ترجمہ اس کا بنتا ہے میرے حبیب تو منذر ہے اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہوا کرتا ہے۔ صواعق محرقہ میں ابن حجر میثمی نے لکھا ہے
کہ قرآن کی وہ آیات جو بلا شرکت غیری صرف اور صرف امیر المومنین کے شان میں نازل ہوئی ہیں، ان کی تعداد 300 ہے، بلا شرکت غیری۔ ان 300 آیات میں آیہ تطہیر نہیں ہے، اس میں اور افراد بھی شامل ہیں۔ سورہ دہر نہیں ہے جس کا دوسرا نام سورہ انسان ہے، اس میں اور افراد بھی شامل ہے۔ آیہ مودت بھی نہیں ہے، اس میں اور افراد بھی شامل ہیں۔ جی آیہ مباہلہ بھی نہیں، اس میں اور افراد بھی شامل ہیں۔ جو آیات صرف اور صرف علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں، جی ان کی تعداد 300 ہے، 300۔ ان 300 میں سے ایک آیت انہوں نے لکھا ہے، یہ ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ یہ آیت نازل ہوتی ہے، امیر المومنین رسول خدا کے پاس بغل میں کھڑے تھے، رسول خدا نے فرمایا اس آیہ کریمہ کی روشنی میں انا المنذر، خدا نے فرمایا تو منذر ہے، اور ہر قوم کا کوئی ہادی ہوتا ہے، انا المنذر۔ اور پھر امیر المومنین کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا وہذا الہادی، یہ علی جو میرے بغل میں کھڑے ہیں، یہ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں میں منذر ہوں اور یہ ہادی ہے۔ قرآن میں اکثر مقامات پر جہاں امامت کا یا امام کا ذکر ہے، اللہ نے فرمایا امام کا کام ہدایت ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بنانے کے اختیار صرف خدا کے پاس ہے۔ جی ہم نے ان کو امام بنایا ہے، ان کا کام کیا ہے؟ ہمارے حکم سے، اپنی طرف سے نہیں، ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ جی یہدون بامرنا واوحینا الیہ
کے لمحات قریب آئے جناب وہ نماز میں خشوع خضوع سے پیش آتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں جی. والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی عفت اور پاک دامانی کو وہ کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ماں سوائے اپنے شرعی ہمسر کے اور پرانے زمانے کے مطابق جو کنیزیں ہوتی ہیں. ومن اقتدى وراء ذلك، جو ان حدود سے تجاوز کرے، اولئک هم العادون، وہ متجاوز سمجھا جائے گا. متجاوز، یہ آپ نے دیکھا، یہ علی کو ایسی استخارہ کر کے ان آیات کا انتخاب کیا ہے علی نے جی. ان احکام کے پیش نظر جو اس آیے کریمہ کے اندر خدا نے بیان فرمائی ہے. امام کا کام ہدایت ہے. ایک سادہ سی مثال اور داستان کے ذریعے ایک بہت بڑی حقیقت کو میں آج بیان کرنا چاہوں گا. میرے ایک دوست تھے یہاں کمپلیکس ہسپتال میں، وہ ENT کے ڈپارٹمنٹ میں ہوتے تھے. انہوں نے مجھے بتایا تھا، ہمارے جو ہیڈ ہے نا، ہیڈ کا بھی نام نہیں لیتا، بھی ہو سکتا ہے ریٹائرڈ ہو گئے ہوں. کہا کہ انہوں نے مجھے کہا ڈاکٹر نجم، میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا، کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کئی دفعہ بورڈ بیٹھا ہے آپ کی پروموشن کے لیے، اور جب بھی یہ بات ہوتی ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں ڈاکٹر جو ہیں وہ نالائق ہیں، وہ منظم نہیں ہے، بر وقت آتے نہیں ہیں. ان کے پاس ایک کمزوری ہے آپ کی، یہ کہتے ہیں یہ شیعہ ہے. اب پروموشن کے لیے اس کو چھوڑ تو نہیں سکتا نا، جو خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے افضل نعمت ہے جی. اللہم صلی علی محمد، جزاکم اللہ. امام جعفر صادق کے گھر، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، آپ کے دسترخوان پر ایک بندے نے کھانا کھایا. پتہ نہیں آپ نے دعوت کی تھی یا آ گیا تھا اور اتفاق سے کھانے کا ٹائم ہو گیا اور امام کے دسترخوان پر کھانے کا اس کو شرف حاصل ہوا. کھانا کھانے کے بعد امام نے فرمایا کیسا لگا ہمارا کھانا؟ فرمایا مولا میں نے زندگی میں ایسا لذیذ کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن آپ کے کھانا کھانے کے بعد مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی، اس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے. کون سی آیت؟ خدا قرآن میں فرماتا ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، روز قیامت تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. میرے خیال میں میری زندگی کی نعمتوں میں سے ایک ناقابل فراموش اور لذیذ نعمت یہ آپ کے کھانے پر میں کھا رہا ہوں، تو مجھے ڈر ہے کہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا. امام نے فرمایا یقیناً خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہر بندے کا فرض ہے، لیکن خدا کی ذات اس سے بالا تر ہے کہ وہ اپنے بندے سے ایک چپاتی بتنے گوشت کی ایک بوٹی اور ایک پھل کا حساب کتاب لے. کم از کم اس آیت میں یہ کھانے پینے کی چیزیں مراد نہیں ہے، مراد نعمتوں سے مراد کھانے پینے کی چیز مراد نہیں ہے. اس آیت میں جس دن ہیڈ کے بعد جو بندہ تھا وہ ایسی کوئی تبلیغی جماعت کا بندہ تھا، میں پہلے سے آ کے ان کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ بعد میں آئے اور باہر مریض OPD ٹائم تھا، بینچوں پر بیچارے اپنی پرچیاں لے کے اپنے باری کا انتظار کر رہے تھے مریض. اس بندے خدا نے آ کے فوراً کنڈی لگا دی اور کہا ڈاکٹر صاحب آپ صحابہ کرام کو بلورا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کس نے کہا آپ کو گالیاں دیتے ہیں؟ میں بریکٹ میں عرض کروں صحیفہ سجادیہ میں ایک مستقل دعا ہے جس میں سید سجاد نے اصحاب پیغمبر کی شان بیان کی ہے. پڑھیں، آپ پڑھیں، فہرست نکالیں مفتی صاحب کا ترجمہ والا. اصحاب پیغمبر ایسی ہستیاں ہیں کہ جنت جن کے لیے مشتاق تھی. کس نے کہا آپ کو کہ ہم صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں؟ ہاں یہ بہت لائق آدمی تھے، سینئر ISO کے بہت سینئر آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں اور اس کی روشنی میں تبصرہ کرتے ہیں.
پھر وہی میڈیکل کی زبان میں ان سے ایک سوال کیا، کہا کہ الحمدللہ آپ ENT کے وہ ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، پتہ نہیں FRCS کیا ہے، UK سے کیا ہے، UK سے US سے کیا ہے، کہا آپ کنسلٹنٹ ہیں، بلویریا میں ان کی کلینک تھی، پتہ نہیں ابھی ہے یا کہیں اور چلے گئے ہیں، کہا آپ نے کلینک کھولی ہو، لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ جو ہے نا وہ دوسرے نمبر پر ہے، اسپیشلسٹ ہے، کنسلٹنٹ ہے، اور آپ کے ساتھ ایک اور ڈاکٹر صاحب ہیں، سمپل MBBS ہے، وہ تھوڑا بہت سب پڑھایا جاتا ہے MBBS کو، دانتوں کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں، جگر کے بارے میں وغیرہ وغیرہ، آپ کنسلٹنٹ ہیں اور آپ کے پاس نہ جائے کوئی ناک کان گلے کا مریض اور اس عام ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، یہ عقل مند کہلائے گا؟ کہا نہیں، کہا میں آپ کو ثابت کر کے دے سکتا ہوں، اسلام کا کنسلٹنٹ علی تھے۔ کتنی کنسلٹنٹ کس کو کہتے ہیں جی؟ فن سے متعلق ہے، جس کے پاس زیادہ معلومات ہوں۔ رسول خدا کے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے الفاظ ہیں، کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ، جی رسول کے بعد سب سے زیادہ علم علی کے پاس تھا۔ اور اسلام کا کنسلٹنٹ کون ہوتا ہے جی؟ ہمارا قصور یہ ہے، قصور ہمارا یہ ہے کہ بھئی امام کا کام رسول کی شریعت کی تشریح اور اس کی پاسداری ہے، لہذا رسول کی جگہ اس کو آنا چاہیے جو رسول کے بعد سب سے زیادہ دینی معلومات رکھتا ہو۔ 2 + 2 = 4۔ میں نے آپ کا کافی وقت لیا ہے، تو میں جو معروضات عرض کرتا ہوں، میرے خیال میں میری اگر تشخیص صحیح ہو، ایسے مسائل کو بیان کرتا ہوں جن کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو باقی سال کی دنوں میں کس انسٹیٹیوٹ میں آپ جا کے فقہ مسائل حاصل کرتے ہیں؟ کہیں بیان نہیں ہوتا۔ کون آپ کو بتاتا ہے کہ یہ جو قصائی کی دکان سے وہ مرغی ذبح کرا کے 12 یا 16 یا 17 پیس بنا کے لاتے ہیں، یہ ساری بوٹیاں ناپاک ہیں؟ ہاں، آپ خاتون خانہ کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ بیچاری اس کو دھونے کا طریقہ بھی نہیں آتا اور اسی طرح پکا کے دیتی ہے۔ نجس کا کھانا حرام ہے، خود بھی کھاتی ہے، میاں کو بھی کھلاتی ہے، اولاد کو بھی کھلاتی ہے، اس کا قدرتی اثر نقصان کیا ہوتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرمایا من اراد ان یستجاب دعوتہ، کہتے ہیں نا دعا مومن کا اسلحہ ہے، لا یرد القضاء الا الدعاء، قدرت کے فیصلوں کو صرف دعا تبدیل کر سکتی ہے۔ یہ روح ہے ہماری دعا۔ ائمہ معصومین کی دعائیں دیکھیں، شبہائے قدر کی دعائیں، یہ عزاداری کے دوران کی دعائیں، 15 شعبان کی دعائیں، 15 رجب، 13 رجب کی دعائیں، یہ ساری کی ساری دعائیں امام نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو، فَلْيُتِبْ مَقْسَبَهُ وَمَطْعَمَهُ، حلال طریقے سے کمائے اور حلال طریقے سے کما کے اگر گوشت لے کے آتا ہے اس کو پاک کر کے کھائے۔ بصورت دیگر اگر حرام لقمہ، ناپاک لقمہ حلق سے اترا، اس کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں ادھر حافظ آباد میں وہ ایک سیمینار منعقد تھا، یہ جو ہم تشیع قرآن و سنت کی روشنی میں، اور وہ فہم الدین سمپوزیم کے نام سے ہادی ٹی وی پر نشر ہوتا ہے، وہاں اس طرح کی میں نے بات کی۔ یہ جو ذبح کے دوران خون نکلتا ہے نا، وہ ناپاک ہے، وہ ناپاک ہے، اور وہ خون پوری اس کی گردن کو لگا ہوا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی گردن بھی ناپاک ہے۔ پھر کیا کرتا ہے وہ آپ کا قصائی؟ مرغ کی کھال اتارتا ہے، اور اتارنے کے بعد خون آلود، ناپاک خون میں آلودہ ہاتھوں کے ذریعے وہ آپ کی فرمائش کے مطابق بوٹیاں بنا کے دیتا ہے، اور آپ خاتون خانہ کو دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتی ہے؟ ایک بہت بڑے ٹپ میں ساری بوٹیاں ڈال دی اور یوں 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 کر کے اس کو پکایا، اور لذیذ کھانا میاں کو بھی کھلا دیا اور اپنی اولاد کو بھی کھلا دیا۔ میں نے کہا یہ طریقہ نہیں ہے،
آپ باور کریں یہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے مومنین, 2 مومن بیٹھے ہوئے تھے ایک ساتھ, ایک اٹھنا چاہتا تھا, دوسرا اس کو روک رہا تھا. مجھے اندازہ ہوا یہ اٹھ کے پوچھنا چاہتا ہے اور یہ اس کا ساتھی اٹھنے نہیں دیتا کہ بھائی یہ دوران لیکچر مناسب نہیں ہے. میں نے اسے کہا یا مت روکو, اٹھنے دو, جو پوچھنا چاہتا ہے اس کو پوچھنے دو. کہا کہ آغا صاحب آپ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے. میں نے مشکل میں ڈالا ہے یا آپ نے خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں ہوٹل چلاتا ہوں, سیم یہی کام میں کرتا ہوں. آپ تو 1-2 کلو لاتے ہوں گے نا, وہ ہوٹل میں 10 کلو 20 کلو منوں کے حساب سے لایا جاتا ہے اور 2-4 ٹپو میں جی اس کو ڈال دیا جاتا ہے اور یوں ہلا کے جو خون جمع ہوا ہوتا ہے اس کو حل کر کے ماشاءاللہ بسم اللہ پڑھ کے خاتون کھانا پکاتی ہے. نجس کھانا جس کے حلق سے اترے, امام فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. دوسرا اس کا نقصان کیا ہے؟ دوسرے نقصان کی طرف نواسائی پیغمبر نے کربلا میں لشکر عمر 7 سے خطاب کر کے بیان فرمایا ہے. فرمایا یہ جو میں تمہارے سامنے قرآنی آیات پڑھتا ہوں, اپنے جد کی احادیث سناتا ہوں اور اس کا تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پیٹ لقمہ حرام سے بھر چکے ہیں. کسی کی وعظ و نصیحت کا اثر بھی نہیں ہوتا اور دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اللہم محمد و آل محمد. انہوں نے کہا ابھی مجھے بتائیں, یہ اس طرح پتہ نہیں منوں کے حساب سے گوشت لاتا ہوں, اس کو پھر پاک کرنے کے کیا طریقہ؟ کہا ابھی مجھے بتائیں. آپ پھر ابھی یہ مطالبہ نہ کریں, ابھی ٹائم نہیں ہے. ابھی دیکھیں جی, جاری پانی سے پائپ ہے, جاری پانی سے اسے پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے. کور پانی, آپ کی چھت پر بہت بڑی ٹینکی ہے, اس میں کور پانی ہے, اسے پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے. لوٹے کے پانی سے, مگ سے ایک بوٹی کو بہت مشکل کام ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ ذبح کرا کے اس کی گردن جو ناپاک خون سے آلودہ ہے نا, اس کی گردن کو علی کی جو باتیں ہیں نا کی جائے. اسی علی کا فرزند ہے امام حسن کا بیٹا قاسم. شب عاشور سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں کل کے دن اصحاب میں فلان بھی شہید ہوگا, فلان بھی شہید ہوگا, فلان بھی شہید ہوگا. اپنی اولاد میں بھی بھانجوں کا, بھتیجوں کا, بھائیوں کا ذکر کیا, یہ بھی شہید ہوگا. اس دن ایک ایرانی خطیب کہہ رہے تھے کہ قاسم بن حسن دور بیٹھے تھے, ان کو اپنا نام سنائی نہیں دیا. اور پتہ نہیں اسی وقت یا دوسرے دن چچا سے پوچھا کہ چچا کل آپ شہداء کی فہرست بیان کر رہے تھے, میں نے اپنا نام نہیں سنا, میں بھی ان شہداء میں شامل ہوں. امام نے فرمایا بیٹے قاسم کیف الموت عندک, یہ جواب تو بعد میں دوں گا, یہ بتاؤ تم موت کو کیسے پاتے ہو؟ فرمایا احلا من الاصل, دنیا کا کوئی بندہ مومن یہ جواب نہیں دے سکتا آقا میں موت کو شہد سے زیادہ شیرین اور وہ میٹھا سمجھتا ہوں, شہد سے زیادہ. دنیا کی تاریخ میں آپ کو ایسے شخصیات نہیں مل سکتی, اجازت لینے آتے ہیں مرنے کی, امام پیش کرتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں. ان سے مشورہ لینا شروع کیا. یہ اہل بیت کو, یہ جو باقی ماندہ اہل بیت ہیں, بیبیاں, چھوٹے چھوٹے بچیاں, بچے, ان کو کیا کریں؟ قتل کر دیں, باعزت رہا کر دیں, ان کو عمر قید کریں. ایک بندے اور شقی نے سب کو قتل کرنے کا مشورہ دیا. اس سنی عالم دین نے 3 سال لکھا ہے. امام محمد باقر کی عمر ہماری کتابوں میں 5 سال ہے. 5 سال یا 3 سال, 6 سال بھی فرض کریں. یہ اس ظالم کا مشورہ سن کے فرمایا مجھے اجازت ہے میں بھی ایک بات کروں؟ فرمایا کرو. کہا کہ جو مشورہ تو نے اپنے ان ساتھیوں سے کیا ہے نا, یہی مشورہ فرعون نے اپنے حواریوں سے کیا تھا حضرت موسیٰ کے بارے میں کہ اس کو کیا کریں, قتل کر دیں, آزاد چھوڑ دیں, جیل میں ڈالیں. حضرت وہ فرعون کے حواریوں میں سے کسی ایک نے بھی
موسیٰ کو قتل کرنے کا مشورہ نہیں دیا. نے اس کو اپنے بازو پر باندھو. اپنی زندگی میں جب بہت بڑی مشکل سے دوچار ہونا اس وقت اس کو کھول کے اس پر عمل کرو اور تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. اور کچھ نہیں کیا. یہ تعویذ یا وصیت نامہ اپنے چچا امام حسین کے حوالے کر دیا. اس کو پڑھا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قاسم اب میں تمہیں نہیں روک سکتا. میدان کی طرف روانہ ہو گئے. حمید ابن مسلم کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حسین کے خیموں سے ایک نابالغ جوان نکلا. ایسا لگتا تھا جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا ہو. تھوڑا سا تصور کریں جو بچہ دشمن کی نظر میں وہ ماں کی نظر میں کیسا ہوگا. وہ حمید مسلم کہتے ہیں بچہ بالکل چھوٹا تھا. مجھے وہ منظر یاد ہے. اس کے نالین کا ایک بند ٹوٹ گیا تھا اور وہ بائیں نالین کا بند تھا. یہ بچہ اس نال کے تسمے کو بند کو باندھنے کے لیے جھکا اور جیسے ہی جھکنا تھا عزادارو ایک ظالم نے آ کے سر پر وار کیا اور قاسم بن حسن گھوڑے سے زمین پر آئے اور ادرکنی یا اماں چچا اپنے فرزند کی خبر لیجئے. امام علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اس شخص پر آپ حملہ آور ہوئے جس نے حملہ کیا تھا امام حضرت قاسم علیہ الصلوۃ والسلام پر. وہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ آگے کیا. اس نے اپنا وار کیا. امام نے اس کا ہاتھ کٹ کے زمین پر گر جاتا ہے اور اس کے دفاع کے لیے ادھر سے اس کے سپاہی آتے ہیں. اس جھڑپ کے اندر ایک غبار اٹھتا ہے اور غبار جب بیٹھ جاتا ہے تو لوگ دیتے ہیں کہ قاسم وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. اور میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. امام نے فرمایا تھا جب کہا نا چچا شہداء میں میرا نام ہے یا نہیں ہے, فرمایا تو بھی مردوں میں شہید ہونے میں شامل ہے. ایک بہت بڑی آزمائش کے بعد وہ آزمائش کیا ہے ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. فرزند بیٹے قاسم تو شہید ضرور ہوگا لیکن ایک بڑی آزمائش کے بعد. یہ لکھا ہے واقعہ کربلا کے تجزیہ نگاروں نے. کربلا کے واقعے میں 2 شہیدوں کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے. ایک فرزند پیغمبر اور ایک قاسم بن حسن. فرق یہ ہے کہ امام کے نازنین بدن پر شہادت کے بعد گھوڑے دوڑائے گئے اور قاسم کے پر اس وقت گھوڑے دوڑائے گئے جب ابھی قاسم شہید بھی نہیں ہوئے تھے اور ابھی رمق حیات باقی تھی. دیکھا ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے میں نے اس دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا حضرت علی اصغر کی شہادت کے موقع پر بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے نواسہ پیغمبر. بیٹے اکبر کو وہ روانہ کرتے وقت جو فریاد کی تھی وہ آپ نے سنی. کہتے ہیں کہ اکبر نے جب پکارا ہے نا قریب جا کے آرام سے وہ اترے نہیں ہیں. نواسہ پیغمبر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا ہے. فرمایا بنی علی علی الدنیا بعدک الافا. قریب پہنچ گئے تھے لیکن چلنے کی طاقت اور ہمت نہیں تھی. گھٹنوں کے بل چل کے اکبر کی لاش تک امام علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے. عباس کی شہادت کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ الآن انکسر ظہری. عباس تیری صدائے استغاثہ نے حسین کی کمر توڑ دی. یہ آپ نے دیکھا. اصغر کو دیکھیں لیکن کسی موقع پر 2 موقعوں پر 2 غیر انسانی مظالم کے موقع پر آپ کو اور قیامت تک آنے والے شیعوں کو یاد کیا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ شیعتی مہما شریف تم ما عذبن فذکرونی. میرے شیعو جب بھی کبھی کوئی ٹھنڈا میٹھا پانی پیو اپنے غریب الوطن اور پیاسے امام کو یاد کر کے رو لیا کرو. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تندرونی. کاش تم روز عاشور ہوتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے. کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. میں اپنے اس 6 ماہ کے شیرخواہ کی خاطر ایک پانی کا قطرہ مانگتا رہا.
مگر ان اشقیاء نے رحم نہیں کیا۔ اور کون سی مصیبت ہے جس کے موقع پر امام نے آپ کو یاد کیا ہے؟ فرماتے ہیں تم سنو گے ان اشقیاء نے تمہارے امام کے نازنین بدن پر گھوڑے دوڑائے تھے۔ یہ نہ سمجھو کہ جنگ کا موقع تھا، کسی کو کسی کی خبر نہ تھی اور دانستہ طور پر غیر دانستہ طور پر یہ ظلم ہوا ہوگا۔ فرماتے ہیں وَبِجُرْمِ الْخَيْلِ بعد القتل عمدن سحقونی، ان اشقیاء نے جان بوجھ کے تمہاری امام کے نازنین بدن پر گھوڑے دوڑائے۔ اور امام زمان نے زیارت ناہیہ میں جس کا بھی اعلان کر رہے تھے، اس میں مظلوم کربلا کے ایک ایک عضو کا نام لے کے سلام۔ میرا روایات کہتی ہیں امام علیہ السلام نے قاسم کو اٹھایا، قاسم کا سینہ، ایک مصائب کا جملہ ہے، تصور کر کے گھر بھی جا کے روتے رہیں۔ قاسم کا سینہ امام کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا، قاسم کا قد امام سے زیادہ دراز نہیں تھا، اس کے باوجود جب چلتے تھے بدن کی یہ کیفیت ہو گئی تھی عزادارو، آپ کے قدم زمین پر خط کھینچتے جاتے تھے، خط کھینچتے جاتے تھے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ خدا بحق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات مریض ہیں انہیں شفا، خصوصاً محترم نشاط صاحبہ، بریگیڈیئر واجد صاحب، عفت فاطمہ اور جو مومنین مومنات بھی تازہ کرونا سے متاثر ہیں ان سب کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما۔ جملہ مرحومین مرحومات خصوصاً اس مرکز کے جو واقفین ہیں جو مرحوم ہو گئے ہیں، ان کے علاوہ سید محمد زمان شاہ، سید گلزار زمان اور اپنے اپنے مرحومین کی سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم احد۔ مومنین کرام، سیلاب سے متاثر لوگوں اور ایک مومنہ شاہدہ پروین کی صحت یابی کی دعا کی درخواست کی گئی ہے۔